فضول وقت گزار رہا ہو، مانگنے والا مانگ ہی نہ رہا ہو، تو وہ خود محروم رہے گا اپنی غلطی اور اپنے قصور کی وجہ سے۔ ایک اعلان ہوتا ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی نجات کر دوں، اسے نجات دوں مصیبت سے۔ اب جناب ہم مشکلات کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جی یہ مشکل ہے یہ مشکل ہے، وہ رب کی بارگاہ سے اعلان ہوگا ہے کوئی مصیبت زدہ کہ جس کی مصیبت دور کی جائے، اور جو مصیبت میں ہوگا وہ آرام کر رہا ہو، وہ لوگوں سے اپنے دکھ کا اظہار کر رہا ہو، رب کی بارگاہ میں اس کی توجہ نہ ہو، تو وہ خود مجرم ہے، خود محروم ہے۔ مصیبتیں، یہ مشکلات، یہ تنگ دستی، بیماریاں، یہ جتنے بھی معاملات ہیں اللہ کے حکم سے ہیں اور اللہ ہی کی جانب سے اس کے دور کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ بندے اس سے مانگیں، وہ بار بار مانگنے کے موقع دیتا ہے، ویسے تو ہر وقت اس سے مانگنے کا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار خصوصی موقع بھی دیتا ہے کہ مانگو، کیا مانگنا ہے۔ وہ رب ایسا عطا کرنے والا ہے کہ اسے عطا کرنے سے وہ راضی ہوتا ہے، اسے عطا کرنا پسند ہے، اسے بندوں کا مانگنا پسند ہے۔ ہم ان سے مانگ رہے ہوتے ہیں جنہیں ہمارا مانگنا پسند نہیں ہے، لوگوں سے۔ ایک رب کی ذات ہے کہ وہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، اور اسے بندوں کا مانگنا پسند ہے، اور مانگنے پر وہ عطا بھی کرتا ہے۔ ہم مانگے تو کس چیز کی کمی اس کے خزانے میں ہے؟ کوئی شے ایسی نہیں ہے جس کی کمی ہو اس کے خزانے میں۔ بے انتہا عطا فرمانے والا، بن مانگے عطا فرمانے والا، یہ کروڑوں نعمتیں ہمیں بن مانگے اس نے عطا کر دی، ہمیں مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اللہ دیکھنے کی قوت عطا فرما ہمیں عطا کی، اللہ بولنے کی قوت عطا کی، مانگنے سے پہلے مانگے بغیر عطا فرمائی، تو کیا وہ رب مانگنے پر نہیں دے گا؟ مانگنے کا ایک لطف ہے، دعاؤں کی اس کی ایک لذت ہے، لیکن مانگے تو پتہ چلے نا، ہم شریک ہوتے ہیں دعاؤں میں، تو ہم تو نہیں مانگ رہے، اس وقت بھی ایک کیفیت کے ساتھ انسان کو دعا میں شریک ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لمحے، کچھ وقت اپنی انفرادی عبادت کے لیے اور انفرادی دعا کے لیے بھی نکالنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہ شب ایسی ہوگی کہ عبادت کی شب ہے، حضور پاک علیہ السلام نے بتا دیا کہ عبادت ہے۔ ہمارے یہاں یہ رات کہاں گزر جاتی ہے؟ ایک تو آتش بازی کی طرف چلے جاتے ہیں لوگ، اب تو بہت کمی آ گئی، تو کمی کس وجہ سے آئی؟ اس لیے نہیں آئی کہ ہم سدھرنا شروع ہو گئے، یہ اس لیے کمی آ گئی کہ اب ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں مزہ نہیں آتا۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں سے یہ آتش بازی کم ہوتی چلی گئی، پتنگ بازی کم ہو گئی، کبوتر بازی کم ہو گئی، وہ شطرنج، لڈو وغیرہ یہ جتنے گیم کھیلے جاتے تھے، بچے جو کھیل کھیلا کرتے تھے، وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بہت اچھے ہو گئے یا ہمارے بچے بہت اچھے ہو گئے، یہ فضول گیم نہیں کھیل رہے، نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے کھیلوں میں بچوں کو مزہ نہیں آ رہا۔ اب انہیں چاہیے اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ، اب انہیں ساری چیزیں، سارے گیم آن لائن کھیلنے ہوتے ہیں، انہیں وہاں کی تفریحات اچھی لگتی ہے، تو یہ سب تفریحات پھیکی پڑ گئی۔ ایک ایسی جو ہے نا چیز ہمارے ہاتھوں میں آ گئی کہ جو آئی تو تھی اچھا استعمال کرنے کے لیے، لیکن اس کا برا استعمال ہو رہا ہے، اور کیا کچھ نہیں ہے سب جانتے ہیں۔ یہ شب بھی موبائل کی نظر ہو جاتی ہے، کوئی آتش بازی میں لگا ہوا ہے، کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے، اور جناب اس نے رات کا ایک بڑا حصہ اس موبائل میں گزار دیا، سرچنگ میں، فیس بک پر چلا گیا تو جناب وہاں پر اس کی پوسٹنگ شروع ہو گئی، یا دیگر چیزیں، دوستوں کی گیدرنگ میں وقت گزر جاتا ہے، چلو جی تھوڑی دیر نماز ادا کر لی، عبادت کر لی،
اس کے بعد باہر نکلے، 4 دوست مل گئے، اگر تھوڑی دیر بیٹھ لیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، چائے پی لیں، تھوڑی دیر بات کر لیں، پھر یہ کر لیں گے، تو یہ جو تھوڑی دیر بول کر وہ بیٹھے ہیں اس میں گھنٹوں چلے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا، اتنی تیزی سے وقت چلا جاتا ہے۔ وہ لمحات کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول جن لمحوں میں ہو رہا تھا باہر گزار دی، پھر کہہ رہے جی اللہ رحمت فرما، تو جس وقت رحمت برس رہی ہے خصوصی اس وقت تو ہم دوستوں میں ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کی غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں، جو اصل عبادت کی رات۔ پھر جناب قبرستان جانے کی ایک رسم ہے، ٹھیک ہے، بالکل ثابت ہے، جانا بھی چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ آدھی رات، آدھی سے زیادہ رات وہاں کی نظر کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ جلد جا کر واپس آ سکتے ہیں تو ٹھیک، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو آپ عبادت کریں اور یہیں سے ایصال ثواب کریں، یہیں سے ایصال ثواب کر دیں، عبادت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رات صرف قبرستان جانے کے لیے، ایک جناب نفل پڑھ لیے مغرب والے، زیادہ سے زیادہ صلاۃ التسبیح پڑھ لی، درمیان کی عشاء بھی گول ہو گئی، عشاء بھی چھوڑ دی، فرض چھوڑ دی ہے، نفل میں وقت دے دیا، اور اس کے بعد جو سمجھتے ہیں جناب میں آزاد ہو گیا، میں نے بہت بڑی عبادت کر لی ہے، اب وہ جناب کہیں نکل گئے، کوئی کراچی کے کس علاقے میں قبرستان پر جا رہا ہے، کوئی کس کونے میں کراچی کے جا رہا ہے کہ جناب وہاں پر گھنٹوں لگا کے صبح ہو گئی، فجر چلی گئی، اور وہ سمجھ رہے کہ میں نے اس رات کا حق ادا کر دیا۔ اس رات کا حق ادا کرنا یہ نہیں ہے کہ آپ قبرستان میں گھنٹوں لگا دیں، اگر آپ فوری جا کر آ سکتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ رہنے دیں، آپ اس سے آگے پیچھے جو ہے جائیں، اور جو بھی آپ کو فاتحہ پانی کرنی کر کے آ جائیں، ٹھیک ہے، اس شب میں جانا ثابت ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ پوری رات لگا دیں، تھوڑا سا حصہ اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک، وہ بھی آخری حصے، پہلے عبادت تو کر لیں۔ کیا لے کر جا رہا ہے اپنے والد کی قبر پر، کیا لے کر جا رہا ہے اپنی والدہ کی قبر پر، عبادت کچھ کی نہیں، جا کر کھڑے ہو گئے وہاں پر، کیا لے کر آئے تحفہ، کچھ نہیں، جی جا کر کریں گے، اور پھر جانا بھی پیدل ہے، ایک تو یہ فیشن نکل پڑا ہے کہ جناب پیدل جائیں گے تفریح کرتے ہوئے، لوگوں کو پریشان کرتے ہوئے، ہاں تو یہ تفریح کی رات نہیں تھی، لوگوں کو پریشان کرنے کی رات نہیں تھی، اور پھر آنے کے بعد تھکن ہو جاتی کہ جی تھوڑی دیر بیٹھ جائے، تھوڑی دیر لیٹ جائے، گیا بندہ، اس کے بعد اب اس کی ہمت ہی نہیں عبادت کرنے کی، تو یہ غلطی نہ کریں، پہلے عبادت کریں، پھر موقع ہے تو ٹھیک، نہیں تو آپ یہیں سے اشارے ثواب کر دیں۔ کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ لوگ بولیں گے یار تم قبرستان نہیں گئے، تو اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ رات قبرستان جانے کے لیے مخصوص نہیں تھی، بلکہ عبادت کے لیے مخصوص تھی۔ اب دن میں چلے جائیں، کسی اور وقت میں چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ بستر میں یہ رات گزارتے ہیں، جناب سوتے میں نیند میں گزار دیجیے رات، کیوں جناب، بولے جی صبح کام پر جانا ہے، تو وہ ایک کام 1000 2000 روپے کا ایک کام، اس کے لیے اتنی بڑی اتنی عظیم رات آپ نے ضائع کر دی، صرف 1000 2000 کے لیے۔ آپ کی نگاہ میں اللہ کی رحمتوں کی کیا ویلیو ہے، آپ کی نگاہ میں ثواب کی کیا ویلیو ہے، آپ کی نگاہ میں مغفرت کی کیا ویلیو ہے، صرف 1000 2000 کی بھی ویلیو نہیں رہی کہ ایک دن کی دہاڑی کے لیے ہم نے وہ رات قربان کر دی۔ یہ ظلم نہ کرے اپنے اوپر، بلکہ آپ کی چھٹی ہوتی ہے، چھٹی ہو جائے، لیکن وہ شب جو خصوصی جو سال میں ایک بار آتی ہے، وہ رات آپ ضائع نہ کریں۔ آپ اپنی دہاڑی، آپ اپنے چند روپے وہ اس کے بعد بھی کما سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی کما سکتے ہیں، لیکن یہ شب بار بار نہیں آتی ہے، اس شب کی قدر کریں۔ تو اس طرح جو ہے یہ رات ضائع، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، ایک لمحہ بھی جو ہے نا، اگر ہمیں یہ معلوم ہونا کہ اس رات کوئی ایک رات ایسی ہے کہ بھئی کسی بھی لمحے اعلان ہوگا، اور جو اس وقت حاضر ہوا اسے فلاں فلاں انعام دیا جائے گا حکومت کی طرف سے یا کسی بھی کی بھی طرف سے، کہ بھئی یہ رات ہے، رات کے کسی بھی لمحے میں اعلان ہو جائے گا اور 1-1 لاکھ روپیہ تقسیم کیا جائے گا جو اللہ کے گھر میں ہوگا، کوئی نکل کے دکھا دے تو بعد میں نکلے گا بندہ یار پتہ نہیں کس لمحے اعلان ہو جائے، اور جو اللہ کے گھر میں ہوں گے 1-1 لاکھ روپے تقسیم کیا جائے گا، بندہ بچوں کو اٹھا کر لے آئے گا، یہی سلا دے گا لیکن لے کر آئے گا، ہمارا جو مزاج ہے۔ لیکن جو اللہ کے دربار سے عطائیں ہو رہی ہے کہ جن کے سامنے یہ سارا لاکھوں روپیہ قربان ہے،
کوئی حیثیت نہیں ہے جو اس دنیا میں بھی کام آنے والی دولت آخرت میں بھی کام آنے والی دولت ہے اس کے لیے ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. جناب گھر میں سو رہے ہیں, تفریح ہو رہی ہے, عبادت اسپیشل عبادت ہو رہی, کون سی بولا ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے ساری رات, بیٹھ کے آ گئے لیٹ گئے, 10-15 منٹ بیٹھے گا اس کے بعد وہ لیٹ گیا, چائے بھی چل رہی ہے, باتیں بھی چل رہی ہیں, ہاں, یا موبائل پر جناب آپ نے اچھے اچھے پروگرام دیکھ لیے, ٹھیک ہے وہ بھی عبادت کا حصہ ہے, انکار نہیں ہے, لیکن اصل عبادت وہ ہوتی ہے کہ اپنے جسم کو تکلیف میں ڈال کر عبادت کرے نا. اپنے گھر سے نکلے اس وقت آپ کا لباس بھی درست ہو, جب گھر کے بستر پر آپ لیٹے تو لباس کی تو آپ کو پرواہ نہیں ہے, وضو بے وضو کی پرواہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں, سب کچھ چل رہا ہے, تو یہ تو حرام ہو رہا ہے. آرام دہ عبادت کا مقام اور ہے, اور خود کو تکلیف میں ڈال کر اللہ کے گھر میں حاضر ہونا, گھر سے دور ہونا, نیند قربان کرنا, اگلے دن کی دہاڑی کو خطرے میں ڈالنا, یہ سب کیا ہے؟ ان چیزوں کا بھی تو پھر اجر ملے گا نا. تو عبادت ذرا مردوں والی کریں, مجاہدوں والی کریں, اپنے گھر سے نکلے. بزرگوں کا تو طریقہ ہم نے یہاں تک پڑھا ہے مختلف جگہوں پر, ویسے تو کئی عبادتیں ہیں, لیکن اہل اللہ کا طریقہ اس شب میں یہ رہا ہے کہ وہ 100 رکعت نفل ادا کرتے ہیں, ہر رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے. کبھی آپ پڑھ کے دیکھ لیں, پورے جو ہے نا پوری شب آپ کی اس میں گزر جائے گی. پڑھ سکتا ہے کہ انسان, ناممکن نہیں ہے, لیکن کئی گھنٹوں چاہیے آپ کو وہ عبادت کرنے میں. تو اس سے کیا سامنے آتا ہے, اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں نے یہ شب اس طرح عبادت میں گزاری کہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا. اور ہم یہ صرف چند لمحے جو ہے عبادت میں گزار کر سمجھتے کہ ہم نے حق ادا کر دیا, ایسا نہیں ہے. اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں. اللہ کی عبادت کا مطلب اللہ کی عبادت ہے, تفریح نہیں ہے. ہم اس دنیا میں تفریح کے لیے نہیں آئے ہیں, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے. اس کے بعد چند حدیث سے ایک مفہوم جو ہے ثابت ہوتا ہے, وہ یہ کہ بعض لوگ ایسے کم نصیب کہہ لیں یا بد نصیب کہہ لیں کہ اس عظیم شب میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی. اور وہ کون لوگ ہیں؟ بہت ساری مختلف جگہ سے جو خلاصہ جمع ہوتا ہے کہ ایک تو کافر مشرک ہے, وہ تو ظاہر ہے جب تک توبہ نہ کرے تو اس کا تو کوئی عمل قبول نہیں ہے. ایک وہ ہے کہ جو کاہن اور جادوگر ہے, وہ بھی ہمارے یہاں بہت کم پائے جاتے ہیں, ان کی بھی مغفرت نہیں ہے. یعنی بغیر توبہ کر لے تو پھر تو مشرک کی بھی مغفرت ہے, کافر کی بھی مغفرت ہے اگر توبہ کر. پھر اس کے بعد وہ برائیاں جو ہمارے معاشرے میں ہے, زانی شخص ہے, زنا کا عادی ہے, وہ رات کچھ بھی کرتا رہے, اگر اس نے توبہ نہیں کی ہے تو بغیر توبہ اس پر جو ہے اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اسی طرح شرابی ہے, شراب پینے والا ہے, یا کوئی اور ایسا نشہ جو شراب جیسا ہے, اس کی مغفرت نہیں ہے. اور اس کے بعد اور ایسی برائیاں جو عام موجود ہیں, جن کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے, جو ہمیں برائی ہی نہیں لگتی. وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا والدین کا نافرمان, والدین کے نافرمانی کرنے والا, وہ جب تک توبہ نہیں کرے گا اس کی مغفرت نہیں ہے. اور توبہ کیا ہوتی ہے ابھی آگے بتائیے. اس کے بعد قطع تعلق کرنے والا, لوگوں سے تعلقات توڑنے والا, وہ جو کہتے ہیں نا ذرا سی بات پر مرنا جینا ختم ہو گیا, سلام دعا ختم ہو گئی, دیکھ کر منہ موڑنا, سامنے سے گزر جانا, یہ جو کام ہوتے ہیں نا یہ قطع تعلق ہی کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ کام. آپ کی کسی سے ناراضگی ہے, ٹھیک ہے, آپ زیادہ تعلقات نہ رکھیں. آپ نے کسی کو آزما لیا, کوئی دھوکے باز ہے, کوئی برا ہے, آپ اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتے, نہ رکھیں. لیکن وہ جو اختلاف ہے, وہ جو دوری ہے, وہ اتنی نہ ہو کہ قطع تعلق ہی میں آ جائے. یعنی کیا مطلب یہ کہ اتنا ضروری ہے کہ جب ملاقات ہو تو سلام کیا جائے, یہ ضروری ہے. وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دیا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں یار میں تو اس کے سلام تک کا جواب نہیں دیتا. بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ رب کو ناراض کر رہے ہیں کہ اگر آپ سلام نہیں کرنا چاہتے یا آپ سلام کا جواب نہیں دیتے تو آپ رب کو ناراض کر رہے ہیں. اسی طرح اگر وہ بیمار ہو تو آپ اس کی طبیعت پوچھنے جائیں, آپ اس کی عیادت کرنے جائیں. اگر یہ سسٹم آپ نے ختم کر دیا تو قطع تعلق کی میں آ جائے گی, کیونکہ بحیثیت مسلمان اس کا آپ پر حق ہے. اگرچہ گناہگار ہے, گناہگار تو ہم بھی ہیں, لیکن اس کا حق ہے
کہ اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کی طبیعت پوچھیں، اگر وہ یا اس کے گھر میں انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اگر خوشی کا موقع ہے اس کی جانب سے دعوت آتی ہے تو اس کی خوشی میں شریک ہے، اگر اسے مشورے کی ضرورت ہے وہ مشورہ کر رہا ہے تو اسے مشورہ صحیح درست دے، اس کی رہنمائی کرے۔ یہ وہ حقوق ہے جو ہر مسلمان پر ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے ہم پر یہ حقوق ہے۔ جو بھی اس طرح کے معاملات میں ہمارے سامنے آئے گا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تو یہ چیزیں اگر ختم کر دی جائے گی تو قطع تعلق میں انسان چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ قطع تعلق ہو گئی۔ اسی طرح سود خوری ہے، حرام کھانا کسی بھی طریقے سے ہو، یہ انتہائی سخت ناپسند ہے اور اس کی توبہ بھی بڑی سخت ہے، بالکل مجاہدوں والی توبہ۔ توبہ وہ نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگا لیا جناب توبہ ہو گئی، میسج چلا دیا، وہ اکثر لوگ اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، بس پوسٹ چلا دیتے ہیں کہ گویا کہ ہم بری ذمہ ہو گئے، ہم نے معافی مانگ لی۔ معافی مانگنا اسے نہیں کہتے، معافی مانگنا اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے سامنے معافی مانگنے کھڑا ہوتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے معافی مانگنا کسے کہتے ہیں۔ ہم جس طرح اس کو رگڑتے تھے، ہم جس طرح اس کو گڑ گڑاتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں کہ بابا میں نے معافی نہیں کرنا ہے، اور جب تجھے معافی مانگنی ہے تو صرف ایک میسج جس کا جواب بھی نہ ہے کہ جناب شب برات آنے والی ہے، دل سے مجھے معاف کر دیجئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور جناب ایک میسج آپ نے لگا دیا اور آپ سمجھے بری ذمہ ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ توبہ کی کچھ اصول ہے، توبہ کی کچھ شرائط ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ توبہ کی بھی شرائط ہے، بالکل، اسلام مکمل مذہب ہے، کسی ادھورے مذہب کا نام اسلام نہیں ہے، ایک ایک چیز کی مکمل تعلیم دیتا ہے۔ اور توبہ کے اصول کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ایک حدیث سماعت کر لیجئے توبہ سے متعلق۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، ایک ڈاٹ ڈال دیا جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ۔ اب اگر وہ اس سے توبہ کر لے، گناہ کو چھوڑ دے، تو وہ توبہ کی برکت سے، استغفار کی برکت سے وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، دل پھر صاف ہو جاتا ہے۔ اگر توبہ نہیں کی اور گناہ کر لیا، ایک اور نقطہ لگ گیا، پھر گناہ کر لیا، پھر نقطہ لگا دیا گیا۔ جب وہ توبہ نہ کرے اور گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، وہ نقطہ لگایا جاتا رہتا ہے اور بالآخر کیا ہوتا ہے؟ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ جو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے نا تو پھر اب دل سخت ہو جاتا ہے اور اب اسے توبہ کی توفیق ملنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اب یہ شخص اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ توبہ اس وقت ہوتی کہ سب سے پہلے غلطی کو غلطی تو سمجھے کہ ہاں کوئی غلط کام کیا ہے۔ ہم اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے، جناب ہم تو غلطی کر ہی نہیں سکتے، غلطی تو ساری دنیا کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ تو جب غلطی کو غلطی نہیں مان رہا جو شخص، تو وہ توبہ کی طرف کیا جائے گا؟ توبہ کا پہلا اصول ہی یہ ہے، 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط ہی یہ ہے کہ اپنے گناہ پر نادم ہونا، ماضی میں جو کچھ ہو گیا انسان کو احساس ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ جناب جو ہوا غلط ہوا۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ غلط کو غلط سمجھے گا تو آگے بڑھے گا کہ اب کرنا کیا ہے۔ غلط سمجھ لیا کہ ہاں یار غلطی ہوئی ہے تو بندہ سوچے گا نا کہ یار اب اس غلطی کا ازالہ کیسے کروں، اب اس غلطی کو ٹھیک کیسے کروں۔ لیکن جس کام کو آپ غلطی نہیں سمجھ رہے تو ٹھیک کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ غلطی کو غلطی سمجھنا، گناہ کو تسلیم کرنا، گناہ پر احساس ندامت۔ دوسرا، موجودہ طرز عمل کو درست کرنا، یعنی جو گناہ ہوا ہے اسے فوراً چھوڑ دینا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جہاں توبہ ہو رہی ہے، ادھر گناہ بھی چل رہا ہے، ادھر توبہ چل رہی ہے، ادھر گناہ چل رہا ہے، تو اسے توبہ نہیں کہتے۔ جو سسٹم آپ نے بنایا تھا گناہ کا اسے فوراً چھوڑ دیں، فوراً ختم کریں۔ یہ دوسرا اسٹیپ ہے۔ پہلا گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے ندامت، اور دوسرا یہ کہ گناہ کو فوراً ترک کر دیں، فوراً چھوڑ دیں۔ اور تیسرا کیا ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں۔ اب جناب دل میں یہ ہے کہ یہ جاری رکھنا ہے گناہ کا سلسلہ، دل میں یہی ہے، اور اس کے بعد توبہ بھی ہو رہی ہے، اس کے بعد استغفار بھی ہو رہا ہے، تو پھر وہ استغفار کرنا جھوٹا، پھر وہ توبہ کرنا جھوٹا ہے۔ دل میں یہ پختہ ارادہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ پھر بشر ہے، انسان ہے، دوبارہ گناہ ہو جائے تو پھر توبہ کرے اور اسی ارادے کے ساتھ کرے کہ آئندہ نہیں کروں، تو وہ توبہ کہلاتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت، یہ بھی 3 شرائط اس وقت ہیں کہ جب بندے اور اس کا رب کا معاملہ، ابھی حقوق العباد نہیں ہے،
حقوق اللہ کی بات ہے، اور ان حقوق اللہ میں بھی جن چیزوں کی قضا کی جا سکتی ہے ان کی قضا کرے گا۔ طرز عمل درست کرنا ضروری ہے نا، اور وہ کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر نمازیں چھوڑی ہے، تو اب نمازوں سے توبہ یہ ہے اس کا جو آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ، اور یہ تینوں چیزوں کا مجموعہ کہ وہ ان کی قضا شروع کر دے۔ جو روزے چھوڑے ہوئے ہیں ان روزوں کی قضا کرنا شروع کر دے۔ اگر وہ قضا نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب اسے احساس ندامت نہیں ہے، اس کا مطلب وہ اپنا طرز عمل درست نہیں کرنا چاہ رہا، اس کا مطلب وہ قضا کا جو گناہ ہے اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ لہذا جو چیزیں قضا کی جا سکتی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر بات چیزیں ایسی ہے کہ جن کی قضا ہے تو وہ قضا کرنا شروع کر دیں۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق صرف بندے اور اس کے رب کے درمیان۔ پھر وہ چیزیں کہ جو جن کا تعلق بندوں سے ہے، حقوق العباد۔ حقوق العباد بہت سخت معاملہ۔ حقوق العباد کا معاملہ یہاں تک ہے کہ جب تک جس بندے کی حق تلفی ہوئی ہے، جب تک وہ راضی نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی رضا کا پیغام نہیں ملے گا، اسے راضی کرنا ضروری۔ تو اس دنیا میں راضی کر لو تو وہ راضی ہو بھی جائے گا۔ اگر وہ میدان محشر میں کھڑا ہو گیا اپنے حقوق کے لیے تو کیا ہوگا جناب؟ مان تو ہوگا نہیں، بدلہ تو دے نہیں سکتے۔ ایک ہی صورت بچتی ہے کہ جناب بدلے میں اس کی حق تلفی کا نقصان پورا کرنے کے لیے، قصور پورا کرنے کے لیے اپنی نیکیاں دے دی جائیں، اور اگر وہ اس پر بھی راضی نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے گناہ ادھر ڈال دیے جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ عبادتیں تو بہت سی لے کر گیا تھا، لیکن جو ہے ایک تکلیف کے بدلے میں کسی ایک مظلوم کی وجہ سے وہ ساری کی ساری عبادتیں دے دی، اور گناہ سے بچ کر گیا تھا لیکن ایک مظلوم کی وجہ سے اس کے سارے گناہ اس پر آ گئے۔ تو کتنا سخت مرحلہ ہوگا کہ جناب آپ اتنی محنت کر کے گئے، وہاں پر جا سب کچھ اپنے ہاتھوں سے چلا گیا۔ تو عبادتیں بھی ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتے رہے کہ حقوق العباد میں تلفی نہ ہو جائے، اور اگر کہیں ہو تو فوری طور پر معافی مانگے۔ اب حقوق العباد میں کیا ہے کہ یہ تینوں چیزیں، احساس ندامت بھی ہو کہ ہاں بھائی کسی کے ساتھ غلط ہو گیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو جو ہے تکلیف دے دی، ہاں مالی ظلم کر دیا کسی پر، تو ایک تو یہ احساس ندامت ہو، دوسرا کہ آئندہ ظلم سے رک جائے، اس وقت اس ظلم کو چھوڑ دے، اور تیسرا یہ ہے کہ آئندہ اس ظلم سے رک جائے۔ چوتھی چیز جو چوتھی شرط حقوق العباد میں ہے وہ یہ کہ انسان جس پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگے۔ یہ بڑا مشکل ہے کہ جناب انسان اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے کہ میں معافی مانگوں گا۔ یہی اگر اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں معافی مانگوں گا تو اس کا مطلب ہے اس کی توبہ نہیں ہے، وہ توبہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا، وہ اپنی زندگی کو سیدھا کرنا ہی نہیں چاہ رہا، اپنے معاملات کو ٹھیک نہیں کرنا چاہ رہا۔ جس پر ظلم کیا ہے، جس کی حق تلفی ہوئی ہے، اس سے معافی مانگی جائے۔ کسی کا دل دکھا ہے، جا کر معافی مانگی۔ جس طرح حج پر جانے سے پہلے، عمرے پر جانے سے پہلے کیوں یہ معافی مانگنے کا رواج ہے؟ لوگ انسان جو ہے سب سے ملتا ہے، کیوں؟ یہ اسی لیے کہ اگر حقوق العباد لے کر گیا تو وہاں بھی معافی نہیں ملے گی، اللہ اپنے قصور کو معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد ذمہ پر ساکت رہ جائیں گے، اور اگر یہاں سے معاف کروا کے گیا تو پھر وہاں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھی بخشش ہے۔ رب کریم اپنے بندوں کے معاملے میں انصاف فرماتا ہے، یہ اس کا ظلم نہیں ہے، یہ اس کا انصاف ہے۔ اور یہ تو وہ تھا کسی کا دل دکھا دیا، کسی کو تکلیف دے دی۔ اگر معاملہ مالی ہے، کسی پر مالی ظلم کیا جو ہم اکثر کرتے رہتے ہیں، تلفی کر لی مالی طور پر، سود میں کسی کا مال لے لیا، جوئے میں کسی کا مال لے لیا، چوری سے لے لیا، ہاں، یا کسی اور طریقے سے اس پر ظلم کر کے اس کے حصے کا، اس کے حق کا مال ناجائز طریقے سے لے لیا، تو اب اس کی صورت کیا ہے کہ وہ مال واپس کرے۔ یہ اصول بڑا سخت ہے، لیکن یاد رکھو یہاں تو چند ٹکوں کی بات ہے نا، کل میدان معاشر میں قیامت میں اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، نیکیاں بچانی ہے، یہاں پر جس کا مال ہے اس کے حوالے کرو۔ تو فرمایا کہ اگر مالی معاملہ ہے تو مال اس کو واپس کرے اور معافی بھی مانگے کہ اس پر ظلم کر کے مال حاصل کیا تھا۔ اگر وہ مر گیا ہے اس کے ورثاء تک وہ مال پہنچائے۔ اگر صورتحال یہ ہے کہ بندے کا پتہ ہی نہیں ہے یا اس کا انتقال ہو گیا، اس کے ورثاء کا پتہ نہیں ہے، کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ جناب کس سے کتنا مال لیا تھا، اس طرح مکس ہو گیا، زندگی گزار دی تھی اس معاملے میں، اب اندازہ ہی نہیں کس سے کتنا لیا تھا،
تو اب آخری درجہ یہ ہے کہ وہ تمام مال کے جو ظلمن لوگوں سے حاصل کیا تھا وہ تمام کا تمام مال اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور اس کے ثواب کی نیت کرے کہ جس کا یہ مال تھا، کہ ہمارا تو تھا ہی نہیں، ہم کس بات کے ثواب کی نیت کریں کہ ہمارا تو مال ہی نہیں تھا، دوسروں کا تھا اور ان کا حق تھا کہ ہم مال ان کو دے دے، لیکن اب وہ نہیں مل سکتے تو مال اللہ کی راہ میں جو ہے خیرات کیا جائے اور ان لوگوں کے ثواب کی نیت کی جائے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا جب تک تو بری الذمہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں اس چیز کا ہوش نہیں ہوتا، بلکہ افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر لاکھ روپیہ حرام ذریعے سے آ گیا تو وہ کہتے ہیں لاکھ روپے کریں گے یا 10,000 مسجد میں دے دو، 10,000 کسی اچھے کام میں دے دو۔ استغفر اللہ العظیم، انتہائی سب گناہ پر گناہ کہ ایک تو مال حرام، ناپاک مال، اور اس ناپاک مال کو رب کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ علماء نے فرمایا کہ حرام مال اللہ کی راہ میں خیرات کرنا اور اس پر ثواب کی نیت اگر کوئی کرتا ہے، فرمایا کفر تک جاتا ہے یہ مسئلہ کہ اگر معلوم ہے حرام قطعی ہے، حرام ہی مال ہے معلوم ہے، اور ثواب کی نیت سے اگر وہ خیرات کر رہا ہے اپنے ثواب کی نیت سے، فرمایا کفر ہے۔ کفر کیوں ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ کی گستاخی ہے، وہ ناپاک مال رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، جس گستاخی کی بنا پر اس پر کفر تک کا حکم لگ سکتا ہے۔ لیکن ہم نے عام بنایا ہو، پتہ ہی نہیں ہے جناب، مال حلال حرام سب اٹھا کر جناب آگے بڑھا دیا۔ تو یہ طریقہ یہ ہے سبکدوشی کا، برات کا، یہ شب برات ہے جو آنے والی ہے، تو اس میں برات حاصل کرو، اور برات اسی طرح حاصل ہوتی ہے کہ جو دوسرے کا جو ہے آپ کے اوپر حق بنتا ہے وہ حق ادا کرو، چاہے وہ مالی ہو یا جو ہے باتوں کے ذریعے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، وہ حق ادا کرنا ضروری ہے۔ تو لہذا مال کے معاملے میں یہ بات لازمی یاد رکھیں کہ یہ بالکل جائز طریقہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یوں بنے گی کہ کسی بادشاہ نے دعوت کی اور کوئی شخص بادشاہ کے دربار میں، اب لوگ تحفے لے کر جا رہے ہیں اپنے اپنی حیثیت کے مطابق، فرمایا کہ کوئی شخص ایک بوتل میں پیشاب بھر کر لے جائے اور پیش کرے بادشاہ کو، فرمایا پھر دیکھتے کہ بادشاہ کی طرف سے جواب کیا ملے گا، کیا بادشاہ راضی ہوگا؟ گندگی تم بوتل میں بھر کر کے لے گئے اور بادشاہ کو تحفتاً پیش کر رہے ہو تو کیا اثر ہوگا؟ بادشاہ کی جانب سے ناراضگی بھی ہوگی، سزا بھی دی جائے گی، اور کوئی بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ تو فرمایا دنیاوی بادشاہ کی بارگاہ میں تم گندگی پیش نہیں کر سکتے، وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو احکم الحاکمین ہے، اس کی بارگاہ میں گندگی پیش کر رہے ہو۔ کیا ہمارے یہاں یہ نہیں ہوتا کہ حرام مال میں سے کچھ حصہ نکال کر پیش کر دیا جاتا ہے اور نیت یہ کی جاتی کہ پتہ نہیں کتنے بڑے ہم اللہ والے ہو گئے یا کتنے بڑے غنی ہم ہو گئے کہ مال حرام رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں۔ مال حرام کا یہ جو ہے طریقہ نہیں ہے، مصرف اس کا وہی ہے کہ جس کا حق ہے اسے پہنچاؤ۔ میرا مال نہیں تھا جو میں اس سے صدقہ خیرات کرتا پھر رہا، وہاں پر لوگوں پر ظلم کر کے حاصل کر لیا مال، اور یا خیراتیں چل رہی یا لنگر چل رہے۔ مجھ سے تو سوال پوچھا گیا ہے صاحب نے کہ جناب ایک شخص کی پوری فیملی جو ہے وہ سودی کاروبار کا ملوث ہے، پوری فیملی یقینی طور پر، اور وہ خود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ذرائع صرف ایک ذریعہ ہے گھر میں آمدنی کا، اور وہ سودی ہے۔ بولا جی لیکن اس کو جب سمجھایا تو اس نے کہا کہ اگر حرام کما رہا ہوں تو کیا ہوا، ہر مہینے لنگر بھی تو کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ العظیم۔ وہ کبھی امام حسین کی بارگاہ میں ناپاک چیز پیش کر رہا ہے، کبھی غوث اعظم کی بارگاہ میں ناپاک شے پیش کر رہا ہے، کبھی غریب نواز کی بارگاہ میں ناپاک چیز پیش کر رہا ہے، تو وہ ان کا قرب حاصل نہیں کر رہا، لعنتیں کر رہی ہے اس پر کہ اللہ والے پاکیزہ ہستیوں کی بارگاہ میں، رب کی پاکیزہ بارگاہ میں وہ حرام مال پیش کر رہا ہے۔ کیا سمجھا ہے اس مسئلے میں؟ اتنا آسان نہیں ہے کہ جو دل چاہے ہم کرتے پھریں، اپنی منمانی کرتے پھریں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے، شریعت مطہرہ نے ہر چیز کے ہمیں اصول دیے۔ ہمارا مال کسی پر اترتا ہو اور وہ سب کا خیرات کر رہا ہو تو پھر ہمارے کمنٹس جو ہے سنہری حرفوں سے ذرا تحریر کیے جائے کہ کیا ہمارے خیالات ہوں گے اس شخص کے بارے میں۔ ساری جناب جہنم کے بھی فیصلے ہم ہی کر رہے ہوں گے، اس کے قبر کے عذاب کے فیصلے بھی ہم ہی کر رہے ہوں گے، لعنتیں بھی ہم اتار رہے ہوں گے، کیونکہ ہمارے 10-20 ہزار روپے اس کے اوپر نکلتے اور وہ خیراتیں کر رہا ہے، وہ لنگر کر رہا ہے۔
وہ نوٹ لٹا رہا ہے تو ہم یہاں پر فتوا دیں گے کہ کوئی قبول نہیں ہو رہا. تو بابا جب اس کا قبول نہیں ہو رہا نا تو اس طرح تیرا بھی قبول نہیں ہوتا. جب تجھ پر کسی کا مالی حق ہوتا ہے اور تو اسے غلط طریقے سے حاصل کر کے اور غلط جگہ پر لٹا رہا ہوتا ہے, کل میدان محشر میں یہ سوال کیا جائے گا زندگی کہاں گزاری اور بالخصوص جوانی کہاں گزاری اور مال جناب بتائیے کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا. اتنی آسانی سے چھٹکارا نہیں ہے. حقوق العباد بہت زیادہ سخت ہے. تو لہذا اس معاملے میں تھوڑا عقل سے کام لینا چاہیے. یہاں تو تھوڑی تکلیف اٹھا لو, وہاں کی تکلیف سے بچ جاؤ. یہاں تو پھر دیگر اسباب پیدا ہو جائیں گے. وہاں پر کیا ہے, کیا ایسا ہم نے تیار کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, خالی ہاتھ کھڑے ہیں. تو جو بچی کچی نیکیاں ہیں انہیں صحیح سلامت لے جاؤ, خلوص کے ساتھ لے جاؤ کہ رب کی بارگاہ میں اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ مولا مجرم بن کر آئے, غدار بن کر نہیں آئے. مولا یہ چند نیکیاں ہیں لیکن خلوص کے ساتھ ہے. تو جب خلوص کے ساتھ چند نیکیاں بھی ہوں گی, وہ اتنا غفور رحیم ہے کہ وہ ایک نیکی پر بھی مغفرت فرما دے گا. لیکن خلوص تو ہو اس ایک نیکی میں. ہمارے ہاں خلوص کی بہت زیادہ کمی نظر آتی. لہذا یہ توبہ کا اصول بتا دیا آپ کو کہ توبہ اس طرح ہوتی ہے. اب کیا ہوگا جناب, اب انشاءاللہ امید کامل ہے کہ آنے والی جو شب ہوگی, شب برات, اس میں ہم اس طرح توبہ کریں گے انشاءاللہ کی آواز کریں گے انشاءاللہ. اب 15ویں شب کو ہر وہ شخص توبہ کرے, 15ویں شب کو ہر وہ شخص توبہ کرے جس کے پاس سند ہے کہ 15ویں شب تک زندہ رہے گا. ٹھیک ہے, ہر وہ شخص جسے معلوم ہے کہ 15ویں شب تک زندہ رہے گا وہ 15ویں شب کو توبہ کر لے. اور جسے آج کا نہیں پتا وہ آج کر لے, جسے 5 منٹ بعد کا نہیں پتا وہ ابھی کر لے, جسے کل کا نہیں پتا وہ آج کر لے. جسے جتنا پتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر لے. مجھے تو ایک لمحے کا نہیں پتا, تو لہذا میں آپ کو گواہ بنا کر اسی وقت اپنے تمام گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ بھی توبہ کر لیجئے, اللہ تبارک و تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.